السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اسے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مطلب ہے کہ جو بھی نیک کام ہم کریں، فرض، سنت، واجب، مستحب، جو بھی عمل ہے، اس میں جو نیت ہے وہ صرف محض اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، تبھی اس عمل کا فائدہ ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، چاہے یہی ہو کہ اپنے مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملو۔ سبحان اللہ۔ تو چلیں آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ 10 محرم ہے، یوم عاشوراء ہے، اس کے بہت سارے مشہور واقعات ہیں۔ برکت کے لیے کچھ کا ذکر کر دیتا ہوں۔ یوم عاشوراء کو فرعون اور اس کا لشکر غرق ہوا، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور اس دن کو انبیاء علیہ السلام سے بھی نسبت ہے، اس دن کو اہل بیت پاک سے بھی نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باادب رکھے۔ عاشوراء کی رات کے نفل۔ عاشوراء کی رات کے متعلق بہت نمازیں آئی ہیں۔ جو شخص اس رات میں 4 رکعت نماز پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 50 بار قل هو اللہ احد پڑھے تو اللہ کریم اس کے 50 برس گزشتہ اور 50 سال آئندہ کے گناہ بخش دیتا ہے، اور اس کے لیے مالا اعلیٰ میں 1000 محل تیار کرتا ہے۔ اسی رات 2 رکعت نفل قبر کی روشنی کے واسطے پڑھے جاتے ہیں، جن کی ترکیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے۔ جو آدمی اس رات میں یہ نماز پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اس کی قبر روشن رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی عاشوراء کے روز 4 رکعت نماز پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور قل اللہ احد 11 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 برس کے گناہ بخش دیتا ہے اور اس کے لیے ایک نورانی ممبر بناتا ہے۔ عاشوراء کے دن نیک کام۔ عاشوراء ایک بزرگ دن ہے، اس میں ہر ایک نیک کام بڑے اجر و ثواب کا موجب ہے۔ چند نیک کاموں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا بڑا ثواب ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص عاشوراء کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یتیم کے سر کے ہر بال کے عوض ایک درجہ جنت میں بلند فرمائے گا۔ ویسے بھی یتیم کے ساتھ محبت و الفت کرنا باعث اجر عظیم ہے، خواہ عاشوراء کا دن ہو یا کوئی اور دن ہو۔ سیدنا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اسے ہر بال کے عوض نیکیاں ملیں گی جن پر ہاتھ پھیرے گا، اور جو یتیم بچی یا یتیم بچے جو اس کے پاس ہیں کے ساتھ احسان کرے گا تو میں اور وہ جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح اکٹھے ہوں گے، اور آپ نے دونوں انگلیوں کو ملا دیا۔ سبحان اللہ۔ عاشوراء کے روز غسل کرنا مرض و بیماری سے بچاؤ کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص عاشوراء کے روز غسل کرے تو کسی مرض میں مبتلا نہ ہوگا سوائے مرض موت کے۔ عاشوراء کے روز گناہوں اور معاصی سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور حکم ہوا اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ 10ویں محرم کو میری بارگاہ میں توبہ کریں، اور جب 10ویں محرم کا دن ہو تو میری طرف نکلیں یعنی توبہ کریں، میں ان کی مغفرت فرماؤں گا۔ عاشوراء کے روز آنکھوں میں سرما ڈالنا آنکھوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص عاشوراء کے روز اس مد کا سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی۔ حضرت مولا علی قاری اپنی کتاب موضوعات الکبیر میں فرماتے ہیں کہ عاشوراء کے روز آنکھوں میں سرما لگانا خوشی کے اظہار کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ خارجی لوگوں کا فعل ہے کہ وہ اس میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ حدیث شریف پر عمل کرنے کے لیے آنکھوں میں سرما ڈالنا چاہیے۔ عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال کے واسطے گھر میں وسیع پیمانے پر کھانے کا انتظام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں سارا سال وسعت فرمائے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر نفقہ میں وسعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر سارا سال وسعت فرمائے گا۔ حضرت سفیان ثوری نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا
کہ ہم نے 50 سال اس کا تجربہ کیا تو وسعت ہی دیکھی۔ اسی طرح علامہ مناوی فیض القدیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت جابر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو اس کو صحیح پایا، اور سیدنا ابن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم نے 50 یا 60 سال اس کا تجربہ کیا تو وسعت ہی پائی۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس 10ویں محرم کو وسیع پیمانے پر کھانا پکانا چاہیے۔ عاشوراء کے دن بیمار کی بیمار پرسی کرنا بڑا ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی عاشوراء کے روز بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے گویا کہ اس نے تمام بنی آدم کی بیمار پرسی کی۔ عاشوراء کے روز لوگوں کو خصوصاً فقراء کو پانی یا دودھ وغیرہ پلائے تو بڑا ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عاشوراء کے روز لوگوں کو پانی پلائے تو گویا اس نے تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ 10ویں محرم شریف یعنی عاشوراء کے دن روزہ رکھنا بڑا ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور اپنے غلاموں کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عاشوراء کا روزہ رکھو، اس دن انبیاء کرام علیہم السلام روزہ رکھتے تھے۔ اس حدیث شریف کے تحت علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ عاشوراء کی فضیلت بہت بڑی ہے اور اس کی حرمت قدیم زمانہ سے چلی آتی ہے۔ ابن رجب نے فرمایا کہ اس دن نوح اور موسیٰ اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام نے روزہ رکھا ہے، اور اہل کتاب بھی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں قریش بھی روزہ رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ وحشی اور زریلے جانور بھی روزہ رکھتے تھے۔ خطیب نے تاریخ میں مرفوع حدیث شریف ذکر کی ہے کہ پرندے عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ خلیفہ القادر باللہ سے روایت ہے کہ وہ ہر روز چیونٹیوں کو روٹی بھیجا کرتے تھے جسے وہ کھاتی تھیں، مگر وہ عاشوراء کے روز روٹی کو نہیں کھاتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ قبول فرمائے۔ صدقہ جاریہ کے نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔